الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله مولانا العلي العظيم. آمنت بالله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، غیور مسلمانوں اور نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ بروج کی چند آیات پڑھی ہیں جو 30ویں پارے میں ہے، اور یہ آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. یہ سورت مکی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں جو سیرت کے واقف کار ہیں اور اسلامی تعلیمات کے کچھ جانکار ہیں تو بخوبی جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، اور آپ نے وہاں پر 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، کن کن پریشانیوں، سختیوں، آزمائشوں اور امتحانوں کے اندر مبتلا ہوئے، کیسے کیسے ان پر مظالم ڈھائی گئے. آخر کار پھر حکم ہوا کہ آپ یہاں سے رخت سفر باندھ لیں اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے جائیں. تو جب مشرکین مکہ وقت کے پیغمبر کو، جو انہی کے خاندان اور قبیلے کا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور متبعین کو ستا رہے تھے، ان پر ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور ان کی تسلی کا سامان ان آیت کریمہ میں موجود ہے. اور اللہ تعالی نے قسم کھا کر کے فرمایا: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ،
اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ومشہود، اور اس دن کی جس دن حاضر ہوا جاتا ہے۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ کے دن لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہیں، تو جمعہ کا دن آتا ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی بھی قسم کھائی اور عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی، کیونکہ عرفہ کے دن کو مشہود کہا کہ جس دن حاضر ہوا جاتا ہے تو پورے عالم سے مکۃ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہا۔ اور وہ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے جواب قسم ارشاد فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار، اخدود النار ذات الوقود، خندق والے یعنی بہت ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے، قتل کیے گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ نہیں، انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، جو زبردست ہے اور لائق تعریف ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے کہ یہ ان کن حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا۔ لیکن مسلم شریف کی روایت میں ان آیات کے نازل ہونے کا ایک پس منظر بیان کیا ہے کہ اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس واقعے کو بیان کر کے اس وقت مشرکین مکہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ واقعہ کیا ہے؟ وقت کم ہے اور اسی مختصر سے وقت میں اس واقعے کو بیان کر کے میں آخر میں نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ میں آج کے اس مختصر سے بیانیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ یمن کے علاقے کا بادشاہ تھا، اور اس کا نام روایات میں یوسف ذو نواس منقول ہے۔ اس کی بادشاہت تھی، حقیقت میں ایک کاہن تھا۔ کاہن کہتے ہیں اس شخص کو جو شیطانوں کے ذریعے اور کچھ ستاروں کے علم کے ذریعے کچھ غیب کی باتوں کو اور جادو کے ذریعے کچھ باتوں کو وہ کر لیا کرتے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کا قریبی تھا، اور بادشاہ کی جو حکومت چل رہی تھی
وہ اسی کاہن کے اس جادو اور اس کہانت کی وجہ سے چل رہی تھی۔ جب وہ جادوگر کاہن کمزور پڑ گیا اور اسے لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وقت آ جائے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایسا لڑکا متعین کر دیجئے جس کو میں اپنا یہ علم سکھا دوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرے اور آپ کی حکومت چلتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا انتقال ہو جائے اور یہ جو فن ہے یہ فن میرے ہی سینے میں دبا ہوا چلا جائے۔ تو ایک لڑکے کو بادشاہ نے متعین کر دیا کہ تم کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے اور جو یہ کاہن کے پاس فن ہے اس فن کو تمہیں سیکھنا ہے۔ چنانچہ اس لڑکے کو، اس کا نام غالباً میرے ذہن کے اندر جو آ رہا ہے وہ عبداللہ ابن طامر ہے، اس کو متعین کر دیا گیا۔ وہ کاہن کے پاس جاتا تھا اور اس کا علم اور فن سیکھتا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا مکان تھا اور راہب رہا کرتا تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا ماننے والا تھا اور اس وقت یہی دین صحیح تھا، یہی دین حق تھا اور یہی اللہ کا دین تھا۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 17-18 سال پہلے کی ہے۔ تو وہ راہب عالم تھا دین کا اور وہی دین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی حق تھا۔ وہ ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے دین کی باتیں بتائیں، وہ متاثر ہو گیا اور اس کی آمد رفت کا سلسلہ چلتا رہا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایمان لے آیا اللہ پر۔ ایمان لانے کے بعد یہ بات اس کاہن کو اور اس بادشاہ کو معلوم ہو گئی، تو ان دونوں حضرات نے اسے بہت ستایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے اس دین سے منحرف ہو جاؤ۔ اس پر ظلم و ستم کیا لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اب دین حق پا چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، میں اس سے ہرگز منحرف نہیں ہوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس راہب کو اور اس کاہن کو سمجھانے بجھانے کے باوجود جب یہ نہیں مانے تو ان دونوں لوگوں کو قتل کرا دیا۔ قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یوں واقعہ ہوا کہ راستے میں ایک شیر موجود تھا اور شیر ہٹ نہیں رہا تھا، تو اس لڑکے کو جب معلوم ہوا کہ ایک راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر رکھا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ لڑکا وہاں گیا اور اس نے ایک ڈھیلا لیا اور یہ کہا کہ میں اس راہب کے رب کے نام سے اس ڈھیلے کو پھینک رہا ہوں، اگر راہب کا دین اور اس کا رب سچا ہے تو یہ شیر کو لگ جائے اور شیر مر جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ شیر کو نہ لگے اور شیر نہ مرے۔ اس نے یہ کہہ کر کے ڈھیلا اور پتھر مارا اور وہ شیر کو لگ گیا اور شیر مر گیا۔ لوگ متاثر ہو گئے اور لوگوں میں ایک طرح کا تشہیر ہو گئی کہ جو راہب ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا عالم، تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی حق ہے۔ چنانچہ لوگ اسلام کے ایمان کے اندر داخل ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو یہ بات بری لگی تو اس نے اس راہب کو اور اس لڑکے کو پیغام بھیجا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم حق پا چکے ہیں۔ یہ بات جب پورے ملک کے اندر مشہور ہو گئی کہ ایک لڑکا ہے، اس کے پاس عجیب علم ہے، اللہ نے اسے کرامتوں سے نوازا ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک نابینا شخص تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، چنانچہ وہ آیا وہاں سے اور اس لڑکے کے پاس آ کر کے کہا سنا ہے تمہارے پاس تو علم ہے، تم جو کہتے ہو جاتا ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں میرے لیے دعا کرو، میری آنکھیں درست ہو جائیں۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن تم کو راہب کے رب پر ایمان لانا ہوگا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانا ہوگا. اس نے کہا شرط منظور ہے. اس لڑکے نے دعا کی, اللہ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا, اور جیسے ہی اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی پھر لوگوں میں شور ہو گیا اور لوگ اسلام ایمان کے اندر داخل ہونے لگے. بادشاہ نے سوچا کہ یہ سب گڑبڑ ہو جائے گا, چنانچہ اس نے اس لڑکے کو اور اس اندھے کو اور اس راہب شخص کو جو عالم تھا بلایا, اور بلانے کے بعد اس راہب کو اور اندھے کو فوراً ہی قتل کرا دیا, اور اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ میں اس کو عبرتناک سزا دوں گا. چنانچہ لوگوں سے کہا کہ جاؤ ایک بلند بالا پہاڑ کے اوپر سے اس کو ڈھکیل دو تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے, یہ ختم ہو جائے. چنانچہ وہ لوگ اس کو لے کر کے گئے, اور پہاڑ کے اوپر سے جو لوگ اس کو مارنے کے لیے لے گئے, اس کو ڈھکیلنے کی کوشش کی, تو وہ لڑکا تو اللہ کی مدد سے بچ گیا, اور وہ جو اس کو مارنے کے لیے گئے تھے وہ خود پہاڑ کے نیچے گرے اور مر گئے. اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا. پھر بادشاہ کو مزید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو اور مزید سخت تکلیف کے ساتھ ماروں گا. چنانچہ اس نے لوگوں کو متعین کیا, اور متعین کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اس کو دریا کے بیچوں بیچ لے جاؤ اور اس کو ڈبو کر کے پانی کے اندر اس کو موت کے گھاٹ اتار دو. چنانچہ لوگ اس کو دریا کے بالکل بیچوں بیچ لے گئے اور اس کو ڈبونے کی کوشش کی, تو جو لوگ اس کو ڈبو کر کے مارنا چاہتے تھے وہ خود مر گئے اور لڑکا واپس آ گیا. بادشاہ بہت پریشان. تو لڑکے ہی نے کہا میاں اگر ہم کو تم مارنا چاہتے ہو تو پھر سنو, جس رب پر میں ایمان لے کر کے آیا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے کر کے تم مجھے کچھ مارو گے تو پھر میں مر جاؤں گا. اس بادشاہ کی آنکھوں پر چونکہ اپنی بادشاہت کی پٹی بنی ہوئی تھی, اس کو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جس رب کو یہ لڑکا ماننا ہے مجھے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے, لیکن وہ کفر پر ڈٹا رہا. اس نے اتنا کام کیا کہ ایک ڈھیلا لیا اور اس پر اللہ کا نام لے کر کے لڑکے کو مار دیا. لڑکا ختم ہو گیا اور مر گیا. لیکن اسی پر بس نہیں ہوا, اسی پر بس نہیں ہوا. اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں اس واقعے سے اتنی عبرت حاصل کریں, اور وہ عبرت یہ ہے کہ اس لڑکے نے ایمان حاصل کر لیا تھا, اور ایمان حاصل کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس کو مصائب کا, مشکلات کا اور ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہو, حتیٰ کہ اسے کئی طریقے سے اذیتیں دی گئی اور مارنے کو بھی کہا گیا, لیکن وہ اپنے موقف سے اور ایمان سے دستبردار نہیں ہوا. چنانچہ جب بادشاہ نے اس کو مار دیا تو پورے ملک کے اندر یہ شور ہو گیا کہ بادشاہ نے جس لڑکے کو اتنی مرتبہ مارنا چاہا وہ نہیں مرا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے کر کے اس نے مارا تو وہ ختم ہو گیا. تو لوگوں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین سچا ہے. چنانچہ لوگ جوک در جوک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار اور ماننے والے بن گئے, وہ ایمان لے کر کے آ گئے. بات بنی بنائی بادشاہ کی بگڑ گئی. بادشاہ نے ان کو بہت سمجھایا اور انہیں ان لوگوں کو تکلیفیں دی اور ان سے کہا کہ تم گھر واپسی کر لو. انہوں نے کہا نہیں, ہم حق پا چکے ہیں, ہم ایمان لا چکے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نے کہا میں تم کو ایسی اذیت ناک موت ماروں گا کہ تمہاری نسلیں تم کو یاد کریں گی. تب پھر اس نے یہ کہا کہ بھائی خندقیں کھودی جائیں اور اس خندق کے اندر آگ کو خوب جو ہے سلگایا جائے اور خوب جلایا جائے. چنانچہ اس کے اندر خوب خندقیں کھود کر کے ایندھن اکٹھا کیا گیا اور آگ کو خوب جلایا گیا, اور آگ جلانے کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے تھے سب کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالا گیا, زندہ جلایا گیا, اور جتنے بادشاہ
کے کارندے اور کارکنان اور وزراء وغیرہ تھے، انہوں نے اس خندق کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اس ظلم و ستم کو وہ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ رہے تھے. اسی کو کلام پاک نے کہا اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ وہ آگ کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لفظ قعود آیا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے جو ظلم و ستم بادشاہ اور اس کے کارندے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن روایت میں آتا ہے تقریباً 12,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب اس آگ کے اندر سب نے کودنا قبول کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، رتی برابر بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، اس نے توقف کیا اس آگ میں کودنے میں، تو اس کے بچے نے کہا کہ اماں تم جس اللہ پر ایمان لاتی ہو وہ اللہ برحق ہے، اور اس وقت کی تکلیف اس کو آپ سہ لیجئے اور آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیے، بعد کے مراحل بہت آسان ہیں. چنانچہ وہ بھی کود گئی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کلام پاک میں اللہ پاک نے جو آگے ارشاد فرمایا ہے وہ ان مشرکین مکہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور کفار ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک جو بہت نکتے کی بات ہے وہ کلام پاک نے بیان فرمائی کہ آپ پورے اس واقعے میں دیکھیں گے کہ اس بادشاہ نے، اس کے پیروکاروں نے جو مسلمانوں کو ستایا تھا اس کا ریزن کیا تھا، اس کی علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے. آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں اور جو حالات آگے ہمارے آنے والے ہیں وہ حالات بھی اسی طریقے کے ہیں، لیکن کیا ان حالات سے گھبرا کر کے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے؟ نہیں. مجھے یہ چیز بیان کرنی ہے کہ اگر آپ ایمان والوں کی تاریخ پڑھیں گے اور ایمان پر جمنے والوں کی ثابت قدمی کو پڑھیں گے تو اتنے واقعات اور تاریخ میں ان کی تاریخ سنہرے حروف سے لکھی ہوگی کہ جس کو ہم مہینوں اور ہفتوں میں ختم نہیں کر سکتے، کہ جس نے واقعی صحیح معنوں میں ایمان پا لیا. حالات چاہے جیسے ہوں ان کے سامنے آئے ہوں، لیکن ایمان بہت قیمتی شے ہے، اور آزمائش اور مشکلات اور مسائل اور ظلم کے پہاڑ ہر طرح کی چیزیں برداشت کر کے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ابھی تو ہمیں اللہ نے آزمایا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اور جو آنے والے حالات ہیں وہ دیگر بھی ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے ایمان کی مضبوطی کو ٹٹولنا ہوگا اور جھانکنا ہوگا کہ ابھی اللہ نے ہمارا امتحان نہیں لیا، ابھی ہمیں آزمایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے وہ یوں ہی نہیں بنائی ہے، ایسی جنت ہے وہ اپنے نیک بندوں کے لیے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر ایسی جنت کا خیال آیا ہوگا. لیکن یہ جنت بغیر امتحان کے اندر، بغیر آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے ملنے والی نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ایسے حالات نہ لائے ہمارے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تاب نہ لا سکیں. لیکن اگر اللہ ہمارے سامنے ایسے حالات لائے تو اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے کہ حالات جو بھی کچھ ہو، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اور ان کے متبعین نے، تابعین تابعین نے اور بے شمار ایمان والوں نے اس ایمان کی خاطر قربانیاں دی، اذیتیں برداشت کری، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور بیویوں کو بیوہ کرا دیا، کھاد لگا لی،
اور अंगारे पीछे रखे गए, लेकिन उन्होंने आहट की सदा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे आपके सामने आज के इस मुख्तसर से बयानिए में सिर्फ एक बात की तलकीन करनी है, वो ये है कि अल्लाह के यहाँ नुसरत, अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मदार वो ईमान लाने के बाद ईमान पर जमने पर है। ईमान ले आए, कहीं ऐसा ना हो हालात हो तो ईमान से हम मुनहरिफ हो जाएं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि आज इल्हाद का दौर है। आज हमारे ईमान पर जो है जो डाका डालने की कोशिश करने का दौर है। किस एंगल से दुश्मन साजिशों के जरिए से मक्र कर रहा है, फरेब कर रहा है और हमारे ईमान को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। ईमान बहुत कीमती चीज है। हमें और आपको चाहिए हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह जब भी ईमान के ताल्लुक से आजमाइश का मरहला हो, अल्लाह हमको सबात नसीब फरमाए, साबित कदमी नसीब फरमाए, जन्ना नसीब फरमाए और इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए और अपने ईमान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह हम सबको इम्तिहानात के अंदर सुरखरुई नसीब फरमाए। अगर अपने ईमान को हम यहाँ से बचा के लेकर के चले गए तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये दुनिया खत्म होने वाली है, फानी है और आखिरत ही सिर्फ आखिरत है। अल्लाह मुझे और आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान पर जमने की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान सुन लें, मदरसा हुसैनिया खादिमुल उलूम मोहम्मदी में तलबा का सालाना इख्तितामी प्रोग्राम 1 जनवरी सन 2026 को मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी लखनवी उस्ताद मदरसा दारुल मुबल्लिगीन लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ लाकर तलबा की हौसला अफजाई फरमाएं। सुन्नतें पढ़ें।